اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان المعظم کی 12ویں شب کے اعمال آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ماہ شعبان المعظم کے اعمال مشترکہ انجام دے رہے ہوں گے، صلوات شعبانیہ، مناجات شعبانیہ کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، اور صدقہ و استغفار کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ماہ شعبان المعظم کی 12ویں شب کی نماز سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یعنی 11 اور 12 شعبان کی درمیانی شب کی نماز۔ 12ویں شب کے حوالے سے جو روایت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ 12ویں شب میں 12 رکعت نماز پڑھیں۔ طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، 12 رکعت نماز اس طرح سے پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورۃ التکاثر 10 مرتبہ پڑھی جائے۔ 12 رکعت نماز پڑھیں گے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھیں گے، دو کر کے یہ نمازیں پڑھیں گے، یعنی 6 نمازیں پڑھیں گے۔ خداوند عالم اس کی برکت سے 40 سال کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس کے لیے 40 درجات آخرت میں بلند فرما دے گا، اور اس کے لیے 40,000 فرشتے خدا سے مغفرت کی گزارش کریں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جائے گا کہ جیسے کسی نے شب قدر کو حاصل کر لیا ہو۔ روزوں کے حوالے سے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے 12 روزے رکھے تو سور پھونکنے کے دن تک ہر روز 70,000 فرشتے قبر میں اس کی زیارت کریں گے۔ اس کے دفن ہونے سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک ہر روز 70,000 فرشتے قبر میں اس کی زیارت کریں گے۔ یہ جتنا بھی ثواب بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ان کو بھی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ ہر بندہ چاہتا ہے اعمال کے ذریعے خدا راضی ہو جائے اور پروردگار ہمیں جنت عطا فرما دے۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ مثلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اس کے لیے 4 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص مجھے صلہ رحم کی ضمانت دے میں اس کی اہل کی محبت، کثرت مال، طول عمر، جنت کے داخلے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو خدا کو راضی کرنے کے لیے، جنت کے لیے، اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی زندگی لمبی ہو جائے، جنت مل جائے، تو آپ کو اپنے رشتہ داروں سے، مومنین سے صلہ رحمی کرنی ہوگی، تعلقات کو بھی بنانا ہوگا۔ اگر قطع رحمی کر چکے ہیں تو صلہ رحمی کرنی پڑے گی، لوگوں سے، مومنین سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بنانا پڑیں گے اچھے طریقے سے، چونکہ اسلام تو محبت کا نام ہے، نفرت کا نام نہیں ہے، بغض کا نام نہیں ہے، اناج کا نام نہیں ہے، دشمنی کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو محبت کا نام ہے۔ حال الدین الا الحب، اگر دین سے محبت کو نکال دیا جائے تو دین کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ یہ معصوم کا فرمان ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے سے محبتیں بانٹیں۔ پروردگار سے دعا ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔